پچھلے دنوں ایک گفتگو کے دوران آپ نے ذکر کیا مولانا محمد اسحاق صاحب کا فیصل آباد میں جن کا قیام تھا اور اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو بہت سارے قارئین نے تبصرہ کیا کہ ان کو یہ تعجب ہوا کہ آپ ان کی شخصیت یا ان کے افکار و خیالات سے واقف ہیں۔ عام طور پہ یوٹیوب کے ذریعے دنیا ان سے واقف ہوئی، تو ذرا مختصر بتائیے گا مجھے، آپ نے اگر ان کو سنا تو سن کے کیا تاثر قائم کیا، ان کی شخصیت، ان کے علم کے بارے میں کیسے دیکھتے ہیں مولانا محمد اسحاق صاحب فیصل آبادی صاحب کے بارے میں؟ یہ آپ بڑے نازک سوالات مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر شخصیات کے بارے میں۔ ایک تو اس میں یہ گزارش کر دوں کہ زندہ شخصیات کے بارے میں معذور سمجھیے، یعنی جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں انہی کے بارے میں بات کرنا عافیت ہوتی ہے، ورنہ یہ دنیا اتنی آسان نہیں ہے۔ دوسری یہ چیز کہ میں نے اس دوران میں جب آپ نے بعض اور بزرگوں کے بارے میں سوال کیا تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ بہت اچھے معلم تھے، یاد ہوگا آپ کو؟ جی۔ اس میں بعض لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ کیوں اس کی نفی کی گئی کہ وہ محقق نہیں تھے۔ تو میں عرض کر دیتا ہوں پہلے، اس کے بعد میں آپ کو 2 لفظوں میں جواب دے دوں گا جو آپ نے سوال کیا ہے۔ جی۔ یہ بات پوری طرح سمجھ لیجئے کہ علم کے کئی درجات ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو کسی علم کے مجدد ہوتے ہیں، جو علم کے اندر نئی دنیا پیدا کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ دین کو بحیثیت مجموعی ایک تعبیر کی صورت میں پیش کر دینا یہ بہت بڑا کام ہے، غیر معمولی کام ہے۔ اس میں جو درجہ غزالی کا ہے، یا جو درجہ ابن تیمیہ کا ہے، ابن قیم کا ہے، جو درجہ شاہ ولی اللہ کا ہے، جو درجہ مثال کے طور پر مولانا سید اللہ صاحب مودودی کا ہے یا امام فراہی کا ہے، یہ کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں ہوتے۔ اس طرح کے یہ روز پیدا بھی نہیں ہوتے۔ یہ علم کی بالکل ہی ایک اور نوعیت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سائنس میں آئنسٹائن ہے، نیوٹن ہے، گریلیو ہے، ابھی حال میں ایک معذور سائنسدان دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ تو اس درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تو تقابل میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بالاتر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیت ہوتے ہیں جب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ ہمیشہ صحیح کہتے ہیں، نہیں، یہ علم کو ایک نئی جہت دے دیتے ہیں۔ یہ کوئی غلط نتیجہ بھی نکالتے ہیں تو ایسے حیرت انگیز طریقے سے نکالتے ہیں کہ وہ کئی صحیح نتائج کے نکلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کے ہر علم میں ہوتا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر معیشت کو پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ اکنامکس پڑھتے ہیں، اسی طرح سوشل سائنسز کو پڑھتے ہیں، ہر جگہ آپ کو اتنے غیر معمولی لوگ ملیں گے۔ اس لیے ان کے تو معاملے کو ویسے ہی الگ رکھیں، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ اور چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بہت سے درجات ہیں اہل علم کے، تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، ان میں ایک تعریف پیدا کریں گے، بہت عمدگی سے اس کو بیان کریں گے، اور اس طرح اعلیٰ ترین درجے کے معلم کی حیثیت سے وہ کسی علم کو پڑھانے والے بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا مقام یہی تھا۔ ممکن ہے کہ وہ جو موجود ہے وہ اس طرح کمیونیکیٹ نہ کر سکے، یعنی اپنی بات کو ہو سکتا ہے آئنسٹائن اس طرح بیان نہ کر سکے جس طرح کے وہ لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کا ذہن محققانہ ہوتا ہے، یعنی وہ جو کچھ بھی ان کے پاس علم آتا ہے، جو ان کی تاریخ بنتی ہے، تو وہ تحقیق کرتے ہیں۔ ان کے مطالعے میں بڑی وسعت ہوگی، ایک ایک چیز کو دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنی آراء قائم کرتے ہیں، صحیح بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک محققانہ مزاج ہوتا ہے۔ اس محققانہ مزاج میں بھی پھر کئی درجات ہیں۔ تو جن بزرگ کا آپ نے ذکر کیا مولانا اسحاق، وہ ایک محقق عالم تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ وہ بہت وسیع المطالعہ ہے۔ میں نے جب بھی کبھی ان کی کوئی چیز سنی ہے، ہمیشہ یہ احساس ہوا ہے کہ ان کے مطالعے کی وسعت قابل رشک ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ خلافیات میں خاص طور پر یہ جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور ان میں مختلف آراء سامنے آتی ہیں، ان میں تو بعض اوقات حیرت انگیز طریقے سے وہ آپ کو ایک ایک چیز بتانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ بریلوی کون ہے، دیوبندی کون ہے، کیا چیز انہوں نے کب کہی ہے، فلاں کی کیا رائے رہی ہے، صوفیوں کا کیا معاملہ ہے۔ تو ان کے ہاں ایک چیز، بہت اہم چیز یہ ہے کہ وہ بہت وسیع المطالعہ شخصیات میں سے ہے۔ ذہن محققانہ ہے ان کا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب یہ کہ اس کے لیے یہ لازمی نتیجہ نہیں نکلتا کہ جو تحقیق وہ بیان کریں گے وہ درست ہوگی۔ ذہن محققانہ ہے، اور اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑی عزت کے مقام پر رکھنا چاہیے،
ان سے ہر شخص کو استفادہ کرنا چاہیے، اور جو کچھ بھی انہوں نے خدمت انجام دی، یعنی بدعات کے استحصال میں انجام دی، بعض چیزوں کی تصحیح میں انجام دی، لوگوں کے اندر جو بعض غلط عقائد تھے ان کے بارے میں ان کو متنبع کیا، بعض چیزوں کے بارے میں لوگوں کے علم میں اضافہ کیا، یہ سب بہت شکر گزار ہونے کی چیز ہے۔ ان کے جو طریقہ ہے تحقیق کا، جس طرح وہ قرآن کو دیکھتے ہیں، جس طرح بعض روایات کو دیکھتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کے علوم کو دیکھتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس میں بہت مختلف نقطہ نظر رکھتا ہوں اور کم و بیش ہر معاملے ہی میں رکھتا ہوں، لیکن میرے دل میں ان کے لیے بے پناہ عزت، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اور اگر کسی موقع کے اوپر کوئی اختلاف بھی کرنا پڑے تو انشاءاللہ عزت اور احترام ہی کے ساتھ کروں۔